میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا، جس زمانے میں بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا، جس کو زمین پر ڈالتے تو تمام جادوگر کا جادو اس عصا کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ جس نابینا کے آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھیجا۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، علماء لکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن کریم عطا کیا، جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ اور اس وقت سے آج تک قرآن اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ انسانیت بڑی ترقی کر چکی ہے، مگر نہ اس وقت نہ آج اور کل کوئی بھی اس قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر جا کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزے ان کو دیے گئے تھے، مگر وہ معجزے اس وقت کے لیے تھے، ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو صبح قیامت تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور اسی معجزے کو لوگ اس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو رسوا بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا، اور ساری کائنات میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو بولتا ہے وہ قرآن کریم، اور ایک جو خاموش ہے وہ تمہاری موت، تو تم دونوں کو سامنے رکھو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی خراب ہوتا ہے۔ تو کیسے اس کا علاج، روحانی علاج، یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن، یوم القیامہ کے دن
روزہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن اس شخص کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر اپنے بستر سے دور رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزدار کے لیے شفاعت کریں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینوں میں قرآن کو رکھو، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے افراد خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا جس پر ان کے برے اعمال کے باعث ان پر جہنم کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور باترجمہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر دین اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ بلکہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت سے نواز۔ اللہ کہے گا کہ میں اس کو عزت سے نوازوں گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو وہ قیمتی لباس پہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اب تو اپنے فضل سے اس پر اور اپنے انعامات اور اکرامات سے نواز دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور تبھی ہم جا کر اپنے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھ پائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے۔ یہ مغفرت کا دہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ پہلے 10 دن میں رحمت مجھ پر یا آپ پر پوری اتری یا نہیں اتری۔ ہم اللہ سے صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے شب بیداری کو قبول فرما۔ یہ دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے حدیث شریف کو بیان کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مغفرت کے تعلق سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے اللہ سے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ریگستان میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر اور اچانک اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے اور اس اونٹ پر اس کی غذا تھی، سفر کی، کھانا تھا، کپڑا تھا، پیسہ تھا، تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس ویران صحرا میں مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں اسی صحرا میں کہیں مر تو نہ جاؤں۔ تو اچانک اس شخص کو اگر اس کا اونٹ دکھ جاتا ہے تو کس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو بشمول مجھے اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ہم تمام کو اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات جب شروع ہوتی ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، ہے کوئی جو رزق چاہتا ہے وہ اللہ سے رزق
کو طلب کرے. ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مغفرت کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سنا، ان کی کتابوں میں پڑھا. مجھے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر نکلتے ہیں، اور راستے میں جب رات میں جاتے ہیں تو ایک خاتون آپ سے ملاقات کرتی ہے اور آپ سے سوال کرتی ہے کہ ابو ہریرہ، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا. وہ پوچھتے ہیں کیا گناہ تجھ سے ہوا؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہوئی اور جو تیرے پیٹ میں اس کو بھی تو نے ہلاک کیا. وہ عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، رحمت اللہ عالمین موجود ہیں. میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات سناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہو، اور کی تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں پکارتے پھرتے تھے، اور کہاں ہے وہ خاتون، کہاں ہے وہ خاتون؟ تو مدینے کے بچے کہنا شروع کر دیے کہ ابو ہریرہ دیوانے ہو چکے ہیں. خیر وہ خاتون ملتی ہے، اس کو خوشخبری سناتی ہے، اور وہ بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم سورہ فرقان کی آیات کی وہ کہتی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے. اور کہتی ہے کہ میں ایک باغ مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتی ہوں. علماء کرام، محدثین، مفسرین نے لکھا اس بارے میں. حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ایک مسلمان اپنے گناہوں سے پشیماں ہوتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رو کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے گناہ کیے، چھوٹے گناہ؟ تو کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے گناہ کیا. اللہ حکم فرمائے گا کہ اس گناہ کے عوض میں نیکی لکھو. اب اس کے ہر چھوٹے گناہ کو دہرایا جائے گا، وہ اقرار کرے گا اور اس کے نیکیوں میں لکھا جائے گا. جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نرالا مزاج دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، میرے بڑے گناہ کا کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے اور اپنے دندان مبارک کو دکھایا کہ یعنی یہ جو امید پر یہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا بڑے گناہوں کا کیا ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ رمضان کا مغفرت کا دوسرا دہا ہے. یاد رکھو شیطان کو اللہ نے جکڑ کر رکھ دیا، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا.
जन्नत के दरवाजों को अल्लाह ने खोल दिया। अगर आज हम अल्लाह की रहमत से फायदा नहीं उठाएंगे जो हम तमाम पर बरस रही है, अगर आज हम अल्लाह से रुजू नहीं होंगे, अपनी गुनाहों की अल्लाह के सामने मग़फ़िरत नहीं मांगेंगे, तो फिर कब मांगेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हजरत सैलबा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, काम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिम्मेदारियां देते थे। एक मर्तबा को एक काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया, सैलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो जब जा रहे थे तो किसी एक अंसार के घर में एक खातून बैठी थी, उसकी तरफ नजर पड़ी और देखकर उनके दिल में एक बुरा ख्याल पैदा हुआ और अचानक उनका नफ्स, उनका ज़मीर उनको झुझोड़ना शुरू कर दिया। वो पुकार कर कहे कि मैंने खनात की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे दिल में इस तरह का बुरा ख्याल पैदा हुआ, और रोना शुरू कर दिए और रोते रोते जंगल में चले गए। 40 दिन जंगल में रोते थे, या अल्लाह मुझे मौत उस वक्त तक मत दे जब तक तू मुझे माफ ना कर दे। 40 दिन जंगल में रहे, अल्लाह के खौफ से रोते रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझे काम की जिम्मेदारी दी गई थी, मैं जा रहा था और ये चीज मुझसे सरजद हो गई। 40 दिन के बाद हजरत जिब्रील अमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने गुलाम को अपने पास बुला लीजिए, सैलबा को अपने पास बुला लीजिए, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फारूक आजम और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि जाओ सैलबा को मेरे पास लेकर आओ। वो जंगल में जाते हैं, एक चरवाहे को देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तू जानता है सैलबा कौन है? वो बोलता है कि नहीं मालूम, कोई नहीं। हाँ, उसका शख्स है जो रात में हमारे पास आ जाता और अपने हाथ में अपना सर रखकर पुकार कर कहता है, या अल्लाह मुझे मौत मत दे जब तक तू मेरे गुनाह को माफ ना कर दे। और दिन में उठकर वादियों में जाकर पुकार पुकार कर रोता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ जाते हैं कि यही है। जब जैसे उनको जाकर देखते हैं तो उनकी जबान से क्या निकलता है सैलबा के कि क्या मेरे ताल्लुक से अल्लाह ने कोई कुरान की आयत को नाजिल कर दिया? क्या मेरे ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई कुरान की आयत को नाजिल कर दिया? कांपते हुए कहते हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ ये हुक्म दिया कि तुमको वापिस बुलाया जाए। देखिए इश्क मुस्तफा, देखिए अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखिए। सैलबा कहते हैं कि मैं इस सूरत से अपने आका के सामने नहीं जा सकता, आप लेकर चलिए, जब मगरिब की नमाज में जमात खड़ी हो जाएगी तो मैं जाकर सफ में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा ही होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की वो सूरे की आयत पढ़ते हैं जिसमें उलमाए कराम ने तफसीर में लिखा कि क्या हो गया तुमको इंसान, क्या अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते हजरत सैलबा सुनकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको घर लेकर जाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते फारूक आजम से कहां है? तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, घर में पड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैलबा अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को जाते हैं। घर में जाकर सैलबा बेहोश हैं। सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर अपनी गोद में उनको सर को रखते हैं, अपनी गोद में उनको सर को रखते हैं और अपनी उंगली मुबारक उनके बालों में फहराते हैं और बोलते हैं सैलबा। वो जब देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर खींच लेते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना काबिल नहीं हूं, गुनाहगार हूं कि आपके गोद में अपना सर रखूं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو معاف کر دیے؟ تو رحمت اللہ عالمین عرض کرتے ہیں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی، اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے جنازے میں جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک ایک جگہ رکھتے ہیں، دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم، اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ غفور الرحیم ہے، یاد رکھو آپ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کا دہا ہے۔ وہ واقعات وہ بھی یاد آ رہا ہے اس خاتون کا، اس نیک خاتون کا جو ایک قبیلے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ پھر عرض کرتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو جا یہاں سے، جاؤ بعد میں آنا۔ اس کو روانہ کرتے ہیں کہ تم اس بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ وہ پھر آتی 8 مہینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں ایک پھول سا بچہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی ہوں، میں تڑپ رہی ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر روانہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ جب تمہارا بچہ روٹی کھائے گا جب آنا۔ وہ پھر آ جاتی ہے مانے 2-3 سال کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا، اور جو شریعت کے مطابق سزا ہے اسلامی حکومت میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے، بے چینی سے ٹہل رہے، اور جب اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نیک خاتون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو غسل کرو اور کفن دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں۔ تو ایک شخص پکار کر کہتا ہے کہ یہ ملعون عورت ہے، اس نے یہ گناہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی توبہ کو نہیں دیکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میں اس عورت کی مغفرت کو اپنی امت میں بانٹوں گا تو تم تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ طلب تھی، اللہ کا خوف تھا، یہی چیز ان کو گناہوں سے دور رکھتی تھی۔ اور جب گناہ ہو جاتا فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء کرام نے لکھا کہ کئی دن تک، مہینوں تک بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے 20 سال سے کچھ عبادت نہیں کی، اس وقت کی جو نماز تھی نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرق کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اتنے سال سے عبادت یا نماز نہیں پڑھی؟ اب اس میں سے جو شخص تھا، علماء کرام نے لکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ چہرے کو چھپا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہاں ہے، نکلو باہر آؤ، سامنے آؤ، ورنہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام بتا دوں گا۔ وہ شخص اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ جب 20 سال تیری عبادت نہیں کی تو مجھے چھپا کر رکھا، آج ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر دے پروردگار۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، میری لاج رکھ لے یا اللہ، مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا مت کر یا اللہ۔ دل سے تڑپ کر کہتا ہے، اچانک بارش نازل ہو جاتی، بارش شروع ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیا ہے؟
تو بولے موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی، استغفار کیا اور میری رحمت جوش میں آئی، میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی 24-25 سال کا ہوں، 21 سال کا ہوں یا ہوں، تو مجھے اور ٹائم ہے ابھی میاں، ابھی تو یہ بڈھوں کو مغفرت کر لینے دو۔ میرے بھائی یاد رکھو، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت آنے والا ہے، کب اللہ کے پاس سے بلاوا آنے والا ہے۔ اگر کوئی 19 سال کا نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، یاد رکھو تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، اور سب اس دنیا میں زمین کی غذا بنیں گے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ قیامت ہوگی، یوم القیامہ ہوگا، اور ایک ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں۔ بشر حافی کو مشہور قصہ کہ وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے بہت گناہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں شراب نوشی ہو رہی تھی تو ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے دستک دے کر پکار کر پوچھا، یہ گھر غلاموں کا ہے یا آزاد لوگوں کا ہے؟ تو ایک بچی نکلی دروازے کے پاس اور کہا یہ آزاد لوگوں کا گھر ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا ہاں تبھی تو یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی پر بجلی گرتی ہے، وہ دوڑتے ہیں، کیا کہا انہوں نے، کہاں ہے بتاؤ، کہاں ہے بتاؤ۔ خیر ڈھونڈتے ہیں اس بزرگ کو اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو آزاد اس لیے ہے کیونکہ تو گناہ کر رہا ہے، اگر تو غلام ہوتا تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بشر حافی کے بارے میں آیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے رات میں قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا، اس کو زمین سے اٹھایا، تھوڑے پیسے تھے، عطر خریدا اور عطر لگا کر ایک کتاب میں رکھ کر اس کو اونچے مقام پر جب عزت کے ساتھ رکھا تو آواز آئی کہ بشر تو نے ہمارے کلام کو، اللہ کے کلام کی عزت کی، اب دنیا اور دین و دنیا میں تیرے نام کو روشن کیا جائے گا۔ مالک بن دینار کا واقعہ، وہ شراب پیتے تھے، ان کی ایک بچی تھی ایک باندھی سے، وہ اس بیٹی سے بہت چاہتے تھے، اور وہ جب شراب پیتے تھے وہ بچی ان سے شراب چھین لیتی تھی اور ان پر پھینک دیتی تھی۔ پھر 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے غمگین رہتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھے، رات میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور مالک بن دینار جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک خطرناک اور بڑا ہی ہیبت ناک ایک سانپ ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور مالک بن دینار دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ضعیف بزرگ تو دیکھتے ہیں، بڑے نیک چہرہ ان کا، ان سے پوچھتے میرے کو بچاؤ اس سانپ سے، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ضعیف بولتے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا میاں۔ تو مالک بن دینار بولتے تم وہ پہاڑ دکھتا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تو اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو جہنم نظر آتا ہوں، جہنم کی آگ، مگر وہ سانپ تعاقب کر رہا ہے۔ وہ اور نیچے جاتے، اچانک آواز آتی کہ رک جا، تو جہنمی نہیں ہے۔ پھر وہ نیک صفت شخص نظر آتے، اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ٹہنی پر تم چڑھ جاؤ، پہاڑی پر۔ وہ وہاں پر چڑھتے ہیں، وہاں پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کہ کھڑکیاں ہیں، ان کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ نکلو جلدی تم لوگ، نکلو جلدی تم لوگ، ورنہ یہ سانپ اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کھڑکیوں سے چھوٹے بچے جو کم عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، سب ان کی فوج نکلتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جب وہ نکلتے ہیں اس میں آپ کی وہ بیٹی بھی نکلتی ہے 2 سال کی ان کی، اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے ابا پہچانے مجھے؟
وہ کہتی ہاں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا. پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے یہاں پر کیا ہے؟ تو بولے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ ان کو یہاں رکھتا ہے، اور جب ہمارے ماں باپ آتے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے. پھر وہ بچی ان سے پوچھتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں؟ مالک بن دینار پہ ان کے دل پر ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بچی قرآن پڑھتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا تم کو قرآن بھی آ گیا؟ بولے ہاں ہم کو قرآن بھی آتا ہے. پھر وہ مالک بن دینار اس اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سانپ تھا وہ کیا تھا، اور یہ جو سفید کپڑوں میں جو شخص تھے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابا وہ جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں، اور وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ کی برائی سے اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی. مالک بن دینار بیدار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر بدل جاتے ہیں، وقت کے ولی اور قطب بن جاتے ہیں. مگر یاد رکھیے توبہ اور نیکیوں میں اگر غرور اور تکبر میں اگر کوئی شخص ڈوب گیا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، قرآن ختم کرتا ہوں، غرور تکبر نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال عبادت کیا بغیر ریاکاری کے، 500 سال، اور 500 سال کی عبادت کی بغیر ریاکاری کی عبادت کے بعد جب حشر کے میدان میں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے کے جاؤ، تو شخص نے کہا یا اللہ 500 سال عبادت کیا تیری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے میری عبادت کا کیا؟ تو اللہ بولے گا چلو انصاف کرتے ہیں. میزان لگایا جاتا اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس کی بائیں آنکھ کی بینائی نکال کر ترازو میں رکھو اور دوسرے میں اس کے 500 سال کے اعمال کو رکھو. 500 سال کے اعمال نیچے ہو جاتے، وہ بینائی اوپر ہو جاتی ہے روشنی، یعنی اس نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یاد رکھیے جب اس کو جہنم میں لے کر جانے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ پڑھتا ہے. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم کو بھی سب کو بھی توبہ کرنا ہے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دیا آپ کو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان کا مغفرت کا دہا ہے. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں.